السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه۔ محترم سامعین و سامعات، سورۃ الشعراء پارہ نمبر 19 آیات مقدسہ نمبر 49 تا 51 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ دروس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور وقت کے ظالم فرعون کا واقعہ جاری ہے، جس میں ہم نے یہ گفتگو سنی، اللہ رب العزت کی رہنمائی سنی کہ فرعون ایک ظالم، ہر درم، ضدی، متکبر بادشاہ ہے، اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے۔ بنی اسرائیل جو تقریباً 6,30,000 افراد پر مشتمل آبادی ہے، ان کو غلام بنایا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم سے اس کے پاس جاتے ہیں، حضرت ہارون بھی ساتھ ہیں، اور اس کو بنی اسرائیل کی آزادی کے لیے کہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے وہ ایک ظالم بادشاہ تھا، اس نے غلام بنایا ہوا تھا، وہ ٹیکس لیتا تھا، مختلف قسم کے مظالم وہ بنی اسرائیل پر ڈھاتا تھا۔ تو ایسے میں وہ کیسا ممکن ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیل کو آزادی دے دے؟ بحث و مباحثہ کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ اتر آیا، اور سب سے پہلا جو مقابلہ کیا وہ جادوگروں کے ذریعے سے کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا۔ جب ہاتھ اپنی بغل میں ڈالا اور نکالا تو وہ سفید ہاتھ تھا۔ تو کہنے لگا یہ جادوگر ہے۔ اس وقت جادو کے کرتب بہت دکھائے جاتے تھے، جادو پر لوگوں کا بڑا ایمان تھا، اور جب بھی کوئی کمزور سسٹم ہوتا ہے فکری اعتبار سے، اس سسٹم میں کمزوری ہوتی ہے تو وہاں شرک بہت زیادہ عام ہو جاتا ہے، اور اس طرح کا جادو اور وہم اوہام پرستی یہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس طرح کا ماحول اس نے قائم کیا ہوا تھا۔ تو پھر اس نے بھی جادوگر منگوائے، ان کو بلوایا، اور بڑی اجتماعیت کے ساتھ ان جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنا چاہا۔ لیکن ہوا یہ کہ جب انہوں نے جادو کا کرتب دکھایا، اپنی رسیاں، لاٹھیاں زمین پر ڈالیں، اور وہ سانپ بن کر ادھر ادھر بھاگنے لگے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا ڈالا، اور وہ چند سیکنڈز کے اندر سارے جتنے سانپ ہیں ان کو نگل گیا۔ میرے عزیزو،
جادوگر یہ سمجھ گئے کہ یہ جادوگر نہیں ہے، موسیٰ جادوگر نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ یہ بات سمجھتے تھے کہ جادو کے ذریعے سے یہ ممکن نہیں ہے جو اس عصا نے کیا ہے۔ چنانچہ وہ فوراً اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ میں گر گئے اور کہنے لگے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ ہمیں تو بھول ہو گئی، یہ موسیٰ تو بہت بڑے اللہ کے نبی ہیں، یہ بڑی اونچی شان والے ہیں، اور ان کے پیچھے اللہ رب العالمین کی طاقت ہے، لہذا ہم اللہ پر ایمان لے آتے ہیں۔ یہ بات فرعون کو بڑی ناگوار گزری، اور کیسے نہ گزرتی؟ جو جادوگر اس نے اکٹھے کر کے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں پیش کیے تھے، وہ تو خود سرنڈر کر گئے، شکست تسلیم کر گئے۔ نہ صرف شکست تسلیم کر لی بلکہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، رب العالمین پر ایمان لانے کا اظہار کر دیا۔ تو پھر پیچھے فرعون کے کیا بچا؟ فرعون جن کرتبوں کی بنیاد پر، جادوگروں کی بنیاد پر جیتنا چاہتا تھا اور انعامات اور اکرامات دینا چاہتا تھا، ان کو مقربین بنانا چاہتا تھا، تو وہ اس کا جو ہتھیار ہے وہ تو شکست کھا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ موسیٰ علیہ السلام غالب آ گئے۔ اللہ رب العزت نے اپنی رٹ کو قائم کر دیا اس ماحول میں، اور جتنی بھی عوام وہاں موجود تھی، اکٹھی تھی، کیونکہ انہوں نے تو باقاعدہ ایک مجمع اکٹھا کیا ہوا تھا تاکہ پوری عوام اس کیس کو دیکھ سکے۔ سب عوام کے سامنے یہ واضح ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام سچے ہیں، فرعون جھوٹا ہے، جادوگر جو ہے وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ اس غصے کے نتیجے میں قال فرعون کہتا ہے قال آمنتم لہو، کہنے لگا تم ایمان لے آئے ہو اس کے لیے، قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں نے تمہیں حکم ہی نہیں دیا، یعنی میرے کہنے سے پہلے تم ایمان لے آئے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر کھاتے تم آپس میں ملے ہوئے ہو۔ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، دماغ اس کا پھر بھی اسی طرح خناس۔ کہنے لگا کہ بے شک یہ موسیٰ ہے، یہ بڑے جو ہیں، یہ تو اس کا مطلب ہے جادو تمہیں انہوں نے سکھایا ہے، اور تم اندر سے ملی بھگت کے ساتھ شکست کھا گئے۔ یہ گویا انہوں نے تمام جادوگر جتنے بھی موجود تھے اللہ کے سامنے جب سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اعلان کر دیتے ہیں، تو خوف طاری کرنے کے لیے فرعون یہ اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ کیا مطلب؟ جیسے ایک ظالم جابر بادشاہ یہ دھمکی دیتا ہے کہ ابھی چند لمحوں کے بعد دیکھو تمہیں کیا ہوگا، یعنی ظلم کرے گا، جبر کرے گا، اور کیا کر سکتا ہے۔ اور کہنے لگا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، البتہ میں کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھ اور دوسری طرف سے تمہارے پاؤں، ایک طرف ہاتھ دوسری طرف مخالف سمت سے آپ کے پاؤں کاٹ دوں گا۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ ایک ظالم بادشاہ یہی کر سکتا ہے، اس سے یہی توقع ہو سکتی ہے۔ اس کے تو ہاتھ پہلے ہی خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ بنی اسرائیل کے ہاں جب بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو قتل کروا دیتا ہے، بچیوں کو زندہ رکھتا ہے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ،
یہ ایک ظالم بادشاہ ہے، پہلے ہی وہ ظلم اور زیادتی کر رہا ہے، تو اس کے لیے یہ تو آسان کام ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں، ان کو سولی چڑھا دیں۔ لیکن پہلے مرحلے میں وہ دھمکی دے رہا ہے، اور اس دھمکی کے نتیجے میں وہ جادوگر جو مومنین سچے مومن ہو چکے ہیں، وہ رب العالمین پر ایمان لے آئے ہیں، رب موسیٰ و ہارون پر دل سے جب ایمان لائے ہیں، تو ان کے لیے فرعون کا جبر، فرعون کا ظلم کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور وہ کہنے لگے لا غیر، کچھ ڈر نہیں ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کے بعد ان کے دلوں سے فرعون اور اس کی جتنی بھی اشرافیہ ہے، حکمران پارٹی ہے، ان کا ڈر ختم ہو چکا ہے۔ انا الی ربنا منقلبون، ہم کو اپنے رب کی طرف چلے جانا ہے، واپس جانا ہے، تم جو مرضی کر لو، اللہ کے پاس تو ہم نے جانا ہی جانا ہے، اس لیے آپ سولی پہ چڑھا دو، ہمیں قتل کر دو، ہاتھ پاؤں کاٹ دو، بالآخر تو اللہ کے پاس ہی جانا ہے، اللہ فیصلہ کر لیں گے۔ انا نطمع، بے شک ہم یہ چاہتے ہیں، ہمیں جو غرض ہے وہ یہ ہے، ان یغفر لنا ربنا خطایانا، سبحان اللہ، جب اللہ ایمان کی تجلی قلب کے اندر ڈال دیتا ہے تو میرے دوستو عزیزو، دنیا کا ہر خوف ختم ہو جاتا ہے، ہر رعب ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر اگلی بات وہ کر رہے ہیں تمام مومنین، سچی مومن کی جماعت، وہ یہ کہتے ہیں کہ تم یہ بات کر رہے ہو کہ ہم آپ کو سولی پہ چڑھا دیں گے، ہمیں تو پرواہ ہی نہیں اس کی، ہمیں تو پرواہ اس چیز کی ہے کہ ہمارا اللہ ہمیں معاف کر دے، ان یغفر لنا ربنا خطایانا، یہ کہ ہمیں بخش دے ہمارا رب ہماری غلطیاں، کیوں؟ ان کنا اول المؤمنین، اس بھری مجلس میں ہم نے موسیٰ پر ایمان کا اظہار کیا ہے، اول المومنین، ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ اگر یہ ہماری کوشش، جد و جہد اللہ قبول فرما لے تو یہ بڑی بات ہے، تو ہماری صرف ایک خواہش ہے، اور وہ ہے کہ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ میرے عزیزو، جب اللہ اپنا نور دل میں پیدا کرتے ہیں، قلوب کے اندر اپنی تجلی کا اظہار کرتے ہیں، قلوب اللہ سے جڑ جاتے ہیں، تو یہ جتنی بھی قتل و غارت ہے، مومنین پر سخت عذاب ہے، یعنی فرعون اور ان بڑے حکمرانوں کی طرف سے، وہ ان کے لیے پھول بن جاتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کیوں؟ اصل میں ان کا کنیکشن اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ ظالم فرعون جو ہم سیکھ رہے ہیں، اللہ ہماری تربیت فرما رہے ہیں، اسی طرح کی ظالم حکومتیں ہر دور میں کرتی ہیں۔ دور حاضر میں بھی ظالم حکومتیں سچے لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتی ہیں، اور جو اللہ کی جماعتیں ہیں وہ استقامت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ اپنے مشن پر قائم رہتی ہیں۔ یہ واقعہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے، انشاءاللہ اس پر بات چیت ہوتی رہے گی۔ اللہ رب العزت اعلیٰ شعور عطا فرمائے، اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين،
برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.